اس لیے کہ شکر ہے کہ آپ میں سے اکثر فضائے مجلس کے پروردہ ہیں۔ یہ کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جنہوں نے آپ کو اس تہذیب ازا سے وابستہ رکھا ہے، اور اس تہذیب ازا کو اسی احترام کے ساتھ، اسی اعزاز کے ساتھ، اسی احساس امانت داری کے ساتھ نئی نسلوں تک منتقل کیجیے گا۔ بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے نکات ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہیں، اور آپ کو بغیر کد و کاوش کے وہ باتیں معلوم ہیں، وہ حقیقتیں معلوم ہیں۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے۔ اسی لیے میں نے بہت سی باتیں گزارش نہیں کی۔ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس عنوان کے تحت یہ بھی کہنا چاہیے تھا، اس عنوان کے تحت یہ بھی کہنا چاہیے تھا، اس عنوان کے تحت بہت سی باتیں کہنی چاہیے تھی، لیکن آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے میں نے بہت سی باتیں نہیں کہیں، چند باتیں کہیں جن میں بہت سی باتیں سموئی ہوئی تھیں، جن میں ایک خاص بات یہ تھی، شاید اس سے پہلے اس طرح سے یہ بات نہ پیش کی گئی ہو، کہ ائمہ اہل بیت اطہار، جن میں سے اس ایام عزا میں بطور خاص امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جن میں امامت اقدار مجسم ہو جاتی ہے۔ یہ امامت دین خدا کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی شخص امامت کے کلمے کو، امامت کی اصطلاح کو صرف سیاسی اصطلاح بنانا چاہتا ہے، تو اسے نہ قرآن کی تائید حاصل ہوگی، نہ تاریخ کی تائید حاصل ہوگی، اور نہ حدیث کی تائید حاصل ہوگی، اور جب تک کربلا زندہ ہے اسے یہ تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ امامت دین ایک مستقل حقیقت ہے، امامت دین ایک مستقل حقیقت ہے، امامت الہیہ ایک مستقل حقیقت ہے، اور حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور یہ پورا سلسلہ امامت جو امیر المؤمنین سید الاولیاء یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہو کر امام حسن سے ہوتا ہوا، امام حسین سے ہوتا ہوا، حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ امامت ہے جس میں امامت الہیہ اور امامت دین منحصر ہے بعد مقام ختم نبوت، یعنی مقام ختم نبوت محفوظ ہے۔ اس سلسلہ امامت سے مقام ختم نبوت کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ امامت الہیہ، امامت دین، اسے کسی بھی اعتبار سے محض اور دنیاوی اور سیاسی امامت کے ساتھ مشتبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بات ذہن عالی میں رہے۔ اس لیے امام حسین عنوان کا جز تھا، اور پھر امت قرآن، ظاہر امت قرآن میں اصول دین سے فروع دین تک تمام چیزوں پر یقین رکھنا اور عمل کرنا لازم ہے، لیکن یقین کرنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جن حقائق پر یقین کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جن اعمال کو انجام دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، جس شریعت کی پابندی کی
ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، وہ سب کس لیے؟ تاکہ انسان ذہنی اور قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے اتنا بلند ہو جائے کہ وہ بہشت کے لائق ہو سکے، اتنا بلند ہو جائے کہ آتش جہنم اس کے قریب نہ آنے پائے، اتنا بلند ہو جائے کہ وہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کی توحید کو تصور کرنے کے لیے، توحید سے رشتہ قائم کرنے کے لیے وہ مادی وسائل کو تلاش نہ کرے، وہ صنم پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، چاہے کسی قسم کا صنم ہو، پتھر کا صنم ہو، درخت کا صنم ہو، یا بشری پیکر میں کوئی صنم ہو، وہ فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو یا یزید ہو، کسی کے سامنے انسان سر خم نہ کرے بلکہ عزت توحید کے ساتھ سر کو بلند رکھے۔ یاد رکھیے گا حضرت امام حسین سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں چند خاص اہداف کو حاصل کیا ہے، چند خاص مقاصد ہیں جنہیں پورا کیا ہے، اور ان میں سے ایک اہم مقصد ہے عزت دین۔ جملہ بھولیے گا نہیں، عزت دین، عزت دین خدا، عزت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک انسان مومن و مسلم کی زندگی میں، اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے سب سے اہم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عزت دین، عزت خدا، عزت رسول، عزت مومن، جس کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو بس اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، رسول کی ہے، رسول کے لیے ہے، اور مؤمنین کی ہے، مؤمنین کے لیے ہے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، اس نقطے کو فراموش نہ کیجیے گا ہمیشہ زندگی کے کسی محاذ پر۔ عزت تو بس اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے، عزت صرف رسول کی ہے اور رسول کے لیے ہے، عزت صرف مؤمنین کی ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین قرآن کی آواز ہے۔ اس عزت کو اور عزت دین کو امام حسین نے برقرار کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کربلا کے میدان میں۔ عزت دین، وہ دین جس کے لیے قرآن مجید میں اسی سورہ مبارک فتح میں کہا گیا ہے نا کہ پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ دین حق کو تمام دوسرے قوانین پر برتری عطا فرمائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت سورہ توبہ میں ہے، ولو کرہ المشرکون۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بالہدی ودین الحق، بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف میں بھی ہے، وہی سورہ صف جس کی آیت میں عرض کر چکا ہوں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اور پھر جو سورہ فتح کی آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ خدا گواہی کے لیے کافی ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کس لیے؟ تاکہ اس دین کو، دین حق کو تمام دنیا کے قوانین پر برتری عطا کرے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔
لفظ دین سے ایک مراد تو یہ ہے جو دین، جیسے ہی ہم لفظ الدین کہتے ہیں تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ اسلام کی طرف. اس لیے کہ خود قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. قانون تو بس ایک ہی ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ اسلامی قانون ہے. قانون تو بس ایک ہی ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ اسلام ہے. لیکن خود قرآن مجید میں لفظ دین محض قانون کے معنی میں بھی آیا ہے. سورہ یوسف میں اور بعض دوسرے مقامات پر دین یعنی قانون. ما کانا، غالباً اسی طرح کے کلمات ہیں. لیأخذ اخاہ فی دین الملک. نہیں ممکن تھا جناب یوسف کے لیے، اگر کلمات حافظے سے اس وقت بے ترتیب ہو گئے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، ممکن نہیں تھا یوسف کے لیے کہ اپنے بھائی کو لے رکھ لیں اپنے ساتھ فی دین الملک، اس بادشاہ کے نظام اور قانون میں. وہاں دین سے مراد قانون مملکت ہے. واضح ہے؟ تو تمام دنیا کے قوانین پر برتری اللہ کے قانون کو حاصل ہے. اس برتری کو ثابت کیا ہے حسین نے کربلا میں. یہ ایک اہم مقصد ہے جو حاصل کیا ہے. یعنی پوری طاقت، پوری یزیدیت وقت کا طاغوت اپنی پوری فوجی طاقت کو استعمال کر کے بھی شکست کھا چکا ہے. حسین ہیں جو پرچم دین کو لے کر بلند ہوئے ہیں. اس پیغام کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس علم حسینی کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں، آپ بلند رکھنے والے ہیں. خدا آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے اسی کراچی میں دیکھا ہے کس طریقے سے حملہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا. ہمارے جوانوں کے، عزاداروں کے، مولا حسین کے نام لیواؤں اور نوحہ خانوں کے تکے تکے ہو گئے. بوٹیاں فضا میں بکھر گئیں مگر علم سر نگوں نہیں ہوا. جزاکم اللہ. میری آنکھوں نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، اور اس لیے یہ مبالغہ نہیں ہے. جوانان عزیز، میرے سامعین، آپ کی دلجوئی کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. زمین تا آسمان، آسمان کے ستارے، آسمان کے فرشتے اور ملائکہ تمہیں سلام کرتے ہیں کراچی کے عزاداروں. تمہارے اس عزم کو دیکھ کر، تمہارے اس عزم کو دیکھ کر، یہ غیر معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. میں نے جو جملہ کہا یاد رکھنا. ملائکہ کا سلام ہو تمہیں، آسمان کے ستاروں کا سلام ہو تمہیں، زمین کے ذرے ذرے کا سلام ہو تمہیں. جو خواتین سن رہی ہیں وہ اس جذبے کو لے کے جائیں کہ انہیں کیسا عزادار تربیت کرنا ہے. میں اس مجلس میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ میرے عزیز اور آپ کے عزیز نے ابھی اعلان کیا دانشگاہ حسینی کے قیام کا، امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کے قیام کا تصور میرے ذہن میں اگر ہے تو صرف اس لیے تاکہ جو ہمارا عزادار معاشرہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ منظم ہو سکے، مضبوط ہو سکے، عزاداری کی قدریں انحرافات سے بچیں اور واقعاً ان مقاصد کی پابند ہوں جو مقاصد خود آقا امام حسین کے تھے، جو آقا حسین کے مقاصد تھے، جو رسول اللہ کے مقاصد تھے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مقاصد اور اہداف تھے، جو قرآن کے اہداف اور مقاصد ہیں. میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکوں گا. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بچے تربیت پا کر اچھے سوز خان بنیں، زیادہ سے زیادہ بچے تربیت پا کر اچھے نوحہ خان بنیں، زیادہ سے زیادہ بچے تربیت پا کر آقا حسین کے اچھے، سچے، وفادار، پیغام کو سمجھنے والے اور دنیا میں پیغام کو پہنچانے والے ذاکر بنیں. وہ خطابت باقی رہے اور وجود میں آئے جو پسندیدہ آل محمد ہے،
وہ شاعری وجود میں آئے اور باقی رہے جو پسندیدہ آل محمد ہے۔ یہ امانت، یہ بھی دینی امانت ہے، اور اس کو شریعت سے، اس کو علماء دین سے، اس کو رہبری سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایک سمت میں بڑھنا ہے، امام حسین کے وارث حضرت قائم آل محمد کی طرف بڑھنا ہے۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں آج میری آواز کیسی ہے، آج زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکوں گا، بس ایک نقطہ یہ عرض کیا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک ہدف جو حاصل کیا، بہت سے اہداف ہیں، تمام اہداف کا بیان ایک تقریر میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک بڑا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ عزت دین، عزت دین خدا، عزت اسلام، عظمت کلمہ لا الہ الا اللہ، عظمت کلمہ محمد رسول اللہ، یہ حاصل کر لیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اگر صحیح فکر رکھتا ہے، اگر قلب سلیم کا حامل ہے، تو آقا حسین کے احسان سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مقصد، تو یہ ایک ترکیب یاد رکھیے گا، عزت دین۔ دوسری چیز اسی سے مربوط ہے مگر ایک امتیاز کے ساتھ، دوسری چیز امامت الہیہ کا اعزاز حسین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ جب بھی ایسا ہوگا دینی امامت امتیاز کے ساتھ الگ کھڑی ہوئی ہوگی، تو اعزاز دین بھی قائم کیا آقا حسین نے، اور امتیاز امامت بھی قائم کیا۔ اسی لیے امام حسین کو سیاسی اصطلاح میں خلیفہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہیں، مگر دنیا کا کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین کو امام تسلیم نہ کرتا۔ نہ صرف شیعہ، نہ صرف اہل سنت، نہ صرف ملت اسلام، کرسچنز بھی کہتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جائیے گا امام حسین، اس لیے امام حسین ہیں کہ انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دے کر عزت دین کو بھی محفوظ کیا ہمیشہ کے لیے، اور اعزاز امامت کو بھی، امتیاز امامت کو بھی۔ بس میری طاقت جواب دے گئی۔ یہ حاصل تو کیے اہداف آپ نے، اس کے علاوہ اور بہت سے اہداف حاصل کیے، مگر ابھی سلسلہ تقاریر کا جاری ہے، مدرسہ حسینی کی کلاسیں کھلی ہوئی ہیں، آپ سنتے رہیں گے۔ بس اب میں چاہتا ہوں جو گریہ و ماتم و شیون کا سلسلہ جاری تھا وہ برقرار رہے، اس سے ایک جملے میں مربوط ہو جائے گی گفتگو۔ آقا آپ نے بہت سے اہداف حاصل کیے، مگر کتنی مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں آپ، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی قربانیاں۔ ارے پوری زندگی ائمہ کی قربانیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، مگر آقا حسین کی قربانی، تمام انبیاء کی زندگیاں قربانیوں سے لبریز نظر آتی ہیں، مگر آقا حسین کی قربانی، اور پھر خاص طور پر روز عاشور کی قربانی، صبح سے لے کر عصر عاشور تک جو آقا حسین نے قربانیاں دی ہیں، ایک ایک قربانی عظیم ترین قربانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک ایک قربانی، چاہے وہ حر جیسے صحابی کی ہو، چاہے وہ زہیر کی قربانی ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر کی قربانی ہو، چاہے سعید کی قربانی ہو، کسی کی بھی قربانی ہو، اصحاب میں سے، انصار میں سے، یا اہل بیت بنو ہاشم میں سے قربانی ہو، علی اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی، اون و محمد کی قربانی، شیر خار بچے کی قربانی۔ اور آپ کو معلوم ہے چونکہ یہ مجلسیں تاریخی بحث و مباحثے کے لیے تو ہوتی نہیں ہیں، یہ تو صرف عام جمعیت کے لیے جذبات کو تازہ کرنے کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، اس لیے بہت دقیق تحقیقی مسائل میں بھی نہیں چھیڑتا، اور جو لوگ چھیڑتے ہیں دقیق پیچیدہ مسائل، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ان کا پلیٹ فارم الگ ہے۔ یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ بس ذہن کو بیدار کر دیں اور جذبے کو زندہ رکھیں، ورنہ معلوم ہے
کربلا میں ایک شیرخوار کی شہادت نہیں ہوئی ہے، کربلا میں 3 شیرخواروں کی شہادت ہوئی ہے۔ 3 شیرخوار کربلا میں شہید ہوئے۔ 2 بچے آقا حسین کے ہیں، ایک وہ بچہ جو رجب میں جس کی ولادت ہوئی تھی، تقریباً 6 مہینے کا بچہ تھا، اور ایک بچہ وہ ہے جس کی روز عاشور ولادت ہوئی تھی، ایک بچہ وہ ہے جو آقا کے ہاتھوں پر میدان میں جا کر حرملہ کا تیرے سے شعبہ گلے پر کھا کر مسکرایا ہے، ایک بچہ وہ ہے جسے جب اطلاع دی گئی ولادت ہوئی ہے، آقا حسین میدان سے در خیمہ پر آئے، کہا لاؤ میں بچے کے کان میں اذان دے دوں۔ آقا حسین اذان دے رہے تھے، تیرے سے شعبہ پھر آیا اور وہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ کتنے مصائب ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، مگر ایک جملہ عرض کروں گا، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ ایک جملہ، آقا حسین آپ کے ہاتھوں میں بچہ تیرے سے شعبہ کھا کے ذبح ہو گیا، من الورید الی الورید، ایک بچہ آپ کے بازو میں آویزاں ہو گیا۔ آقا آپ نے سب کے لاشیں اٹھائے، مگر آپ کی شجاعت، آپ کی حمیت، آپ کی غیرت، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی قد و کاوش، آپ نے کسی شہید کا سر اپنی آنکھوں کے سامنے قلم ہونے نہیں دیا۔ ہائے شام غریباں کی سوگوار بیبیاں، میدان سے اون کا لاشا اٹھا لائے، سر قلم نہیں ہوا تھا، محمد کا لاشا اٹھایا، سر قلم نہیں ہوا تھا، قاسم کو اٹھا کے لائے، سر قلم نہیں ہوا تھا، اکبر کا لاشا لائے، سر قلم نہیں ہوا تھا۔ آقا نہیں دیکھ سکے نا کہ آپ کے سامنے کسی کا سر قلم ہو، مگر یہ مصیبت زینب نے اٹھائی، یہ مصیبت رباب نے اٹھائی، یہ مصیبت ام لیلہ نے اٹھائی، یہ مصیبت ام فروا نے اٹھائی۔ ارے بعد قتل حسین جب خیام کو دشمنوں نے لوٹا ہے، اس خیمے میں گئے جہاں سب کے لاشیں رکھے تھے، خنجر نکال کے ایک ایک کا سر جدا کرنے لگے۔ بیویاں دیکھ رہی ہیں، واہ محمدہ، واہ علیہ، کسی کا رخ مدینے کی طرف ہے، کسی کا رخ نجف کی طرف۔ ارے نانا رسول اللہ دیکھیے، ارے بابا علی دیکھیے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری گودوں کے پالوں کے سر جدا ہو رہے ہیں۔ کیا عظیم مصیبت ہے، کیا امتحان دیا ہے بیویوں نے، کس آزمائش سے گزری ہیں۔ یہ تمام سر بیویوں کی نگاہوں کے سامنے قلم ہوئے ہیں، اور پھر خیام میں آگ لگائی گئی، اور اس طرح آگ لگائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ صدمہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ اذیت ہو۔ ایک خیمے میں آگ لگائی گئی، بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئیں، پھر اس خیمے میں آگ لگا دی گئی، بیویاں تیسرے خیمے میں آئیں، پھر اس خیمے میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری بیویاں اس خیمے میں آئیں جس میں جناب زین العابدین تھے، اجرکم علی اللہ، دشمنوں نے، ظالموں نے اس خیمے میں بھی آگ لگائی۔ اب ذرا دیکھنا اعزاز دین، ذرا دیکھنا حفاظت دین، ذرا دیکھنا احکام شریعت کی پابندی۔ خیمے میں آگ لگ رہی ہے، بیویاں نکل نہیں رہی ہیں، اس لیے کہ ایک حجت قائم کرنی ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی اور سید سجاد سے پوچھتی ہیں، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ جلتے ہوئے خیمے سے نکل جائیں یا جل کے مر جائیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ فرمایا، پھوپھی اماں، اس وقت حکم شریعت یہ ہے، باہر جائیں، جان بچائیں،
ابھی تو جان اس لیے بچانی ہے، شام تک پیغام لے کے جانا ہے، بابا کی قربانیوں کے فلسفے کو بیان کرنا ہے، اسرار کربلا بیان کرنے ہیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جائیں۔ بیبیاں نکلیں اور سید سجاد بیمار ہیں، بستر پر ہیں۔ بیبیاں تو نکل گئیں، لیکن دشمن راوی کہتا ہے میں جناب امیر المومنین کی بیٹی زینب کبریٰ کو دیکھ رہا تھا، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی ہیں، پیچھے آ جاتی ہیں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہونا چاہتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے میں نے پوچھا آخر کون سی ایسی قیمتی شے ہے جس کے لیے آپ خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوئی۔ مائیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، انہیں اپنے مقام اور مرتبے کا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو رہا ہوگا کہ جب کوئی نہ ہو امانت بچانے والا تو خواتین کیسے امانت بچا سکتی ہیں؟ زینب جلتے ہوئے خیمے میں بھڑکتے ہوئے شعلے میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد اب دیکھنے والے نے دیکھا خیمے سے نکلی تو دوش مبارک پر امام وقت علی ابن الحسین زین العابدین کو لے کر نکلی۔ سلام ہو اس کائنات کے ذرے ذرے کا زینب کبریٰ پر جنہوں نے شمع امامت کو گل ہونے سے بچایا ہے۔ یہ جناب زینب ہیں، ادھر سید سجاد کو خیمے سے باہر لائیں۔ کس کس طرح کس کس موقع پر بی بی جناب زینب نے امامت کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا پرچم بلند رکھا ہے۔ سر سے ردا چھن گئی مگر پرچم دین جھکنے نہیں دیا۔ وہ ہے جو شام غریباں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر مظلوموں کو صف بستہ کیے ہوئے ہے۔ ایک حق کی فوج ہے، خیمے جل گئے مگر منتشر نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا یہ جملہ، عزیزان گرامی اور دنیا والوں کو بتانا، بعد قتل سرکار سید الشہداء وہ باطل کی فوج تھی جو منتشر ہوئی، حق کی فوج منتشر نہیں ہوئی۔ خیمے جل گئے مگر قدم نہیں لغزش میں آئے، قدموں کو لغزش نہیں ہے۔ بیبیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے بی بی تلایا پھر رہی ہیں، اور سید سجاد پیشانی خاک پر رکھے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی قسم، سورہ صافات کی قسم، آدم سے لے کر اور روز محشر تک آنے والے خدا کی تمام حجتوں کی قسم، ارے والتالیات ذکرہ کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ سر حسین کی تلاوت اور سید سجاد کا ذکر نہ بیان کر دیا جائے۔ والتالیات ذکرہ، سید سجاد سجدے میں ہیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا۔ پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی۔ بس آخری فقرے عرض کر رہا ہوں، آخری فقرے، طاقت نہیں ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں میں بھی ماتم میں شرکت کروں، میں بھی نوحے میں شرکت کروں۔ ماتم اور نوحے کی بڑی اہمیت ہے، بیان ہو گیا۔ یہ دل، یہ ذہن جو اشک عزا سے نم ہیں، یہ ایک ایک کلمے میں حقیقتوں کو جذب کر لیتے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہاں بس دو فقرے عرض کر رہا ہوں۔ سید سجاد سجدے میں ہیں، بی بی تلایا پھر رہی ہیں، تلایا پھرتے پھرتے ایک مرتبہ جیسے بی بی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، دیکھا کوئی گھوڑے سوار ہے، کوئی شہ سوار ہے جو بی بی کے سامنے بڑھ رہا ہے۔
یہ بہت مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، نوحہ خانوں سے سنتے ہیں، ذاکروں سے سنتے ہیں، مجھ سے حجت سن لیجئے۔ آج جو ذاکر ممبر پہ آتا ہے سر پہ امامہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی رسم ہے صرف، یہ کوئی رسم ہے صرف۔ جناب ام سلمہ گواہ ہیں اور جناب ابن عباس دونوں گواہ ہیں، دونوں سے روایتیں کتب اہل اسلام میں موجود ہیں، کتب علماء اہل سنت میں موجود ہیں۔ علماء اہل سنت کا تذکرہ آ گیا، آج یہ شام غریبہ خصوصیت کے ساتھ بہت سے مسلمان سنتے ہیں، جنہیں آپ اصطلاحاً شیعہ نہیں سمجھتے نا، جنہیں آپ اصطلاحاً عزادار نہیں سمجھتے نا، وہ بھی مسلمان حب حسین رکھتے ہیں، شام غریبہ کی مجلس خصوصیت سے سنتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں 2 کلمے عرض کر رہا ہوں، 2 کلمے حاضر کر رہا ہوں۔ ایک ان 2 روایتوں سے پہلے جملہ عرض کر رہا ہوں، ان 2 روایتوں سے پہلے جو جناب ام سلمہ اور جناب ابن عباس سے ہیں۔ ایک فقیہ ہے مالکی، جعفری نہیں، شیعہ اثنا عشری نہیں، ایک فقیہ مالکی ہے مغرب کا، اس کا فتویٰ میں نے اپنی نگاہوں سے پڑھا، برداشت کرو گے عزیزو؟ کہا کہ میں شیشے کے گلاس میں پانی پینا مکروہ سمجھتا ہوں۔ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ جعفری نہیں ہے، یہ کراچی کے انچولی کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کوفے یا نجف یا کربلا کا رہنے والا نہیں ہے، یہ قم یا خراسان کا رہنے والا نہیں ہے، یہ مراکش کا رہنے والا فقہ مالکی کا ماہر فقیہ ہے۔ کہتا ہے میں شیشے کے پانی میں برتن میں پانی پینا مکروہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ روز عاشوراء دشمن شیشے کے برتنوں میں پانی حسین کے بچوں کو دکھاتے تھے مگر پلاتے نہیں۔ شیشے کے گلاسوں میں، شیشے کے برتنوں میں پانی لیتے تھے، بچوں کو دکھاتے تھے، خود پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، زمین پر ڈال دیتے تھے، اور بچے الاتش کی صدا بلند کر چکے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی علماء سنت نقل کرتے ہیں کہ روز عاشوراء حضرت ابن عباس نے بھی خواب میں دیکھا، روز عاشوراء جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا کس عالم میں؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں تھا، سر برہنا، پا برہنا، زلفوں پر غبار، محاسن میں غبار۔ اور ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ جناب رسالت میں آپ نے کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ بی بی میں کربلا سے آ رہا ہوں، صبح سے شہیدوں کا لہو جمع کر رہا تھا، میں حسین کے لیے، اصحاب حسین کے لیے لہد بنا رہا تھا۔ اب یہ دو اسی طرح یہی خواب تقریباً جناب ابن عباس نے دیکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ جناب ام سلمہ کا خواب، جناب ابن عباس کا خواب یہ بتاتا ہے نا کہ رسول کربلا میں تھے، علی کربلا میں تھے، زہرا کربلا میں تھی۔ بس یہ ہے کہ نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ شام غریبہ جناب زینب نے دیکھا بابا تشریف لا رہے ہیں، اور پھر فریاد شروع کی، میرے بابا کیا آپ نے دیکھا میرے بھیا نے کیسے امتحان دیا ہے؟ بابا کیا آپ نے دیکھا کس طریقے سے چھمائے کو قربان کیا، کس طرح اکبر کو قربان کیا، کس طرح قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے؟ بابا اب دیکھیے یہ آپ کی بیٹی ہے اور یہ شام غریبہ، یہ آپ کی بیٹی ہے اور یہ شام غریبہ۔ مولا
مولا متوجہ ہوئے، بیٹی کے لیے سہارا بنے. اور بس ایک روایت کی طرف اور اشارہ کروں جسے مرحوم مغفور سرکار عمدۃ العلماء خطیب شام غریباں جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ مجتہد پڑھا کرتے تھے، اور وہ وہی روایت ہے کہ سب شہید ہو گئے. شام غریباں آ گئی. دشمن چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ بیویوں کو ستائیں، اذیت دیں. اس وقت معلوم ہے، اس وقت کچھ خواتین تھی جو آگے بڑھیں. میں ابھی آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کتنی بڑی تعداد میں خواتین میدان میں زیر آسمان بیٹھی ہوئی ہیں شام غریباں کی مجلس سننے کے لیے. تو سنیں، یقیناً خواتین کا خاص کام رہا ہے، خاص عمل رہا ہے، خاص جہاد رہا ہے. شام غریباں حر کی زوجہ سے لے کر اور بنو اسد کی خواتین تک جو صف بستہ آ کے کھڑی ہو گئیں، بس اب اس سے زیادہ ہم زینب کی توہین نہیں ہونے دیں. بس اب اس سے زیادہ خانوادہ رسالت کی خواتین کی توہین نہیں ہونے دیں گے. اور ان کے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی سی غذا تھی، لے کے آئے ضرور، مگر روایت یہ نہیں بتاتی کہ کسی نے پیا ہو. ہاں، چشم تصور میں یہ منظر ضرور آتا ہے کہ جب سکینہ کو جناب زینب نے کہا بیٹی پانی پی لے، سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا، میدان کی طرف چلی. بی بی نے پوچھا بیٹی کہاں؟ کہا کہ میں اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو پانی پلا لے.